بسم الله الرحمن الرحيم. وہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ جنتی فرقہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ کافی ایسی چیزیں جو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے وہ ہم اس کو کیا ہوتے صاحب ابھی تو آپ سن چکے کہ حضور نے فرمایا وہ جنتی طبقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے. تو متعین ہو گیا نا حدیث شریفی میں. اچھا اب مثلا آپ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں بہت سے وہ کام ہم کرتے ہیں جو صحابہ نہیں کرتے تھے، جس کو مسلم بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ ہوائی جہاز میں بیٹھے، آپ گئے ہوائی جہاز میں کہیں یا نہیں؟ تو یہ ناجائز کام کیا آپ نے. صحابہ کرام ریل گاڑی میں بیٹھے، آپ نے ریل گاڑی کا سفر تو کیا ہوگا. صحابہ بس میں بیٹھے، آپ تو جاتے ہیں روزانہ بس میں بیٹھ کے یا نہیں؟ مسئلہ کیا ہے دیکھیے بتاؤں آپ کو، اصول کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو، توجہ فرمائیے، یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. یہ دونوں حدیث ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ ابن جبل، دونوں کی حدیث کا متن تقریباً ایک. آپ نے قاضی بنا کر بھیجا، حضور نے ان سے انٹرویو کیا، فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا میں پہلے قرآن مجید میں دیکھوں گا. فرمایا اگر وہ قضیہ قرآن مجید میں نہ ہو تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا میں حدیث میں تلاش کروں گا. فرمایا اگر وہ حدیث میں نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں قرآن حدیث سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا، جس کو فقہ کہتے. جب انہوں نے یہ کہا کہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے قائم کروں گا، اس کا مطلب جو علم والا آدمی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی رائے قائم کرنے کا اس کو حق ہے، جس کو تفقہ کہتے. حضور فرماتے نہیں نہیں نہیں، اگر قرآن میں مسئلہ نظر آئے تب تو جواب دینا، حدیث میں تب جواب دینا. اور اگر کوئی قضیہ ایسا ہے کہ جس کا قرآن حدیث میں ذکر نہیں تو ان کو بھیج دینا، کہنا جاؤ بھائی ہمارے پاس فیصلہ نہیں. تو پھر تو اسلام مکمل نہیں ہوا. حضور علیہ السلام جب یہ سنا کہ میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا، نے کہا اللہ تبارک و تعالی تیرا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری امت میں ایسے بندے پیدا فرمائے. تو اس کو کہتے ہیں تفقہ. سمجھے؟ حالات کو دیکھ کر. مثلا صحابہ سے ملا کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے. یہ ملے گا کسی نے بس کے نیچے داب کے اس کو مار دیا. تو اس زمانے میں تو گاڑی نہیں تھی، بس نہیں تھی. اب نیا نیا جزیہ لائیے، اب یہ پتہ لگ جائے کہ یہ خطأ نہیں ہے، جان کر کے کسی نے گاڑی کے نیچے کسی کو داب دیا مارنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی اس کے قصاص میں قتل کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں علم و فضل سامنے رکھنے کے بعد علماء نے مسائل کی تخریج کی کہ ایسا ہو تو کیا حکم ہے، ایسا ہو تو کیا حکم ہے. شبلی جو سنی حنفی نہیں تھا، ایک مورخ ہے، وہ اپنی کتاب النعمان میں لکھتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب دیکھا سلطنت عباسیہ میں کہ سلطنت اسلامی بڑھتی جا رہی ہے، ساری دنیا پر اسلام آ جائے گا، یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی پیش ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ پیش ہو سکتا ہے. امام اعظم نے اپنے اصحاب کو 11 لاکھ مسائل املا کرائے، 11 لاکھ مسائل املا. پھر اس کے بعد آئیے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 500 علماء کی اسمبلی بنائی، جس کے سربراہ تھے حضرت اللہ مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ. ایک ایک مسئلے پر ڈسکس ہوتی اور وہ لکھا جاتا. پوری 8 جلدوں میں فتاوی عالمگیری موجود ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش ہو تو قاضی کیا فیصلہ کرے گا. یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم سے پہلے علماء نے لکھ دیا. ہمیں تو پکی پکائی تازہ روٹی مل گئی بھائی کہ کوئی بھی مقدمہ پیش ہو تو عالم کتاب کو دیکھ کر کے فیصلہ لکھ دیا کرتا. اور یہ سب سے بڑی اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے یہ طبقہ چلا آ رہا ہے. ورنہ آپ بولیے اہل حدیث یہ بھی ایک فرقہ ہے یا نہیں؟ انگریزوں کے زمانے میں آیا، خود ان کی کتاب موجود ہے، یہ غیر مقلد کہلاتے تھے. میرے پاس ثبوت موجود ہے، حوالہ موجود ہے، ضرورت ہو تو مجھ سے لے جائیے. انہوں نے انگریزوں کو درخواست دے کر کے کہا کہ ہمیں سرکاری کاغذات میں اہل حدیث لکھا جائے، غیر مقلد نہ لکھا جائے. آج سے 34 برس پہلے جشن دیوبند منایا گیا 7 سالہ. تو اب دیوبند کی عمر کتنی ہوئی؟ 134 سال. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے اب تک چلے آ رہے ہیں. اور ایک بات، جتنے غوث اقطاب ہیں آپ ان کی سیرت پڑھ لیں. یہ کون تھے؟ یہ وہابی تھے، دیوبندی تھے، غیر مقلد تھے، کون تھے؟ یہ سب کے سب سنی تھے. ان کے ملفوظات پڑھ لیجئے باپ. تو جن کے پاس
اتنے گویا اولیاء کرام موجود ہیں، کوئی اپنے آپ کو کہے کہ بھائی ہم حق پہ ہیں تو ذرا اپنے علماء کی کوئی سیرت کی کتاب دکھا دو، کتاب الکرامات ہی دکھا دو اپنی. لوگوں نے جمع ہو کے کتاب چھاپی، اس کا نام رکھا عجائبات علماء دیوبند. مگر جہاں کشف و کرامت کا معاملہ آئے گا تو ہمارے مذہب کا سہارا لیا جاتا. صدر مدرس سے حسین احمد مدنی صاحب دیوبند کے مدرسین میں جھگڑا ہو گیا، کوئی پھڈا ہو گیا. ایک صاحب حسین احمد مدنی سے ملنے کے لیے آئے تو سخت سردی میں دیکھا کہ حسین احمد مدنی صاحب پسینے میں شراب اور پوچھا خیریت تو ہے؟ ارے کہنے لگے کیا بتاؤں، یہ جو ہمارا آپس میں جھگڑا ہوا ہے نا دیوبند میں، حضرت نانوتوی صاحب جو ہیں وہ اپنے جسم انصری کے ساتھ تشریف لے آئے، یعنی مرے ہوئے ان کو کئی برس ہو گئے، اور آنے کے دم مجھ سے کہا حسین مدنی تم کسی پھڈے میں مت پڑنا. وہ مجھے منع کر کے چلے گئے. لیجیے صاحب، لائے بھی تو ہماری مذہب کی لائے، یہ کشف و کرامت تو ہماری مذہب میں ہے نا، دوسرے مذہب میں تو نہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے اہل سنت ہونے پر ایک رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ ہم لوگ حق پہ نہیں. الحمدللہ بالکل دل مطمئن ہے.